قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کو دیکھنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ جو خواب ہے اس کی بہت کثیر تعداد کے اندر تعبیریں ہیں اور خواب ہیں ایسے جو ایک ویڈیو کے اندر وہ بیان نہیں ہو سکتے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں دوسری ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ کیونکہ انسانوں کو مختلف خواب آتے ہیں۔ اب ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے ایسے خواب سننے کو ملتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام خواب جو ایک عام انسان کو آ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں کہ اگر کسی انسان کو ایسا خواب ہے تو وہ اس سے سن کر وہ اپنی تعبیر کو تلاش کر سکے۔ لیکن یہاں پھر ایک اور بات میں مینشن کر دوں کہ ہر انسان کے خواب کی تعبیر اس کے حالات کو دیکھ کے، اس کے واقعات کو دیکھ کے، اس کی زندگی کو دیکھ کر کی جائے گی۔ ہر انسان کی تعبیر مختلف ہوتی ہے اس کے دوسرے انسان سے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار کرتا ہے تو اس کی اور تعبیریں کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل ہے، کوئی دیوار ہے، یا پھر کوئی ایسا پردہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا یا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان گنہگار ہے، یہ انسان گناہ کا مرتکب ہے اور یہ گناہ کا کرنے والا ہے، آنے والے وقت کے اندر یہ گناہوں میں شریک ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے آئیں، وہ انسان اپنے راہ راست پر آ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر اس پر غصہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت برا خواب ہے۔ اس سے مراد ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جو حدودیں ہیں ان کو پامال کرنے والا ہے، گناہوں کا مرتکب ہے، اور یہ انسان اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے والا نہیں ہے، اور یہ انسان بدعتی انسان ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو یہ انسان بہت کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، یا پھر یہ انسان اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے والا ہے، یا پھر یہ انسان بدعتی ہے۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنی اصلاح کرے، یہ نہ ہو کہ اس پر اللہ کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ یہ انسان کو کبھی بھی فلاح نہیں دلوا سکتے۔ تو اگر کسی کو بھی ایسا خواب ہے تو اس کو چاہیے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ یہ اللہ رب العالمین حقیقت کے اندر اس کو وارننگ دے رہے ہیں، حقیقت کے اندر اس کو اس کے گناہوں سے روک رہے ہیں اور اس کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ انسان گناہوں سے رک جا، اپنی جو حدودیں ہیں ان کو پامال مت کر۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو آخرت کی تیاری کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ تو خواب کے اندر اللہ سے ہم کلام، اللہ کا خود کے ساتھ ہم کلام ہونا، یہ آخرت کی طرف توجہ دلانا اور گناہوں سے رکنے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو کوئی حدیث دے رہے ہیں، کوئی حدیث اس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی کے اندر کثرت قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی آواز کو، اللہ رب العالمین کے ہم کلام ہونے کو سمجھ رہا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان حقیقت کے اندر کسی بادشاہ سے ہم کلام ہوگا، کسی حکمران سے ہم کلام ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھنا یہ کسی بادشاہ پر، کسی حکمران پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کا مقرب بنے گا، اللہ رب العالمین کا محبوب انسان بنے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے اندر بہت ساری نعمتوں سے اور بہت ساری رحمتوں سے نوازیں گے، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس سے مصائب اور جو غم ہیں وہ اس کو نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ جو بھی انسان نیکوکار ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس پر آزمائشیں ضرور ڈالتے ہیں، اور جتنا انسان اللہ رب العالمین کا مقرب انسان بندہ بنتا ہے تو اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کو مصیبتوں کے اندر اور آزمائشوں کے اندر
ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کو کسی گھر میں یا کسی مخصوص علاقے کے اندر یا کسی جگہ پر اللہ کا ظہور دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جگہ پر ہیں، یا پھر کسی جگہ مخصوص جگہ پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ جس جگہ پر وہ اللہ رب العالمین کو دیکھتا ہے تو اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت زیادہ خوشحالی آئے گی، اور اس جگہ پر عدل و انصاف کثرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح اسی کے برعکس اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ظہور کسی جگہ پر، کسی گھر پر، کسی علاقے پر دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراضگی کی حالت میں اللہ رب العالمین کا ظہور وہاں ہو رہا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی مصیبتیں، کوئی مصائب، کوئی پریشانی آئیں گی، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب وہاں نازل ہوگا، کسی زلزلے کے مد میں، کسی سیلاب کے مد میں، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس علاقے کے اندر مصائب اور وہاں پر مشکلات کا آنا مراد ہے۔ اسی طرح ایک بہت برا خواب ایک انسان کے لیے ہے کہ اگر کوئی انسان نعوذ باللہ، کیونکہ شیطان انسان کو ہر طرح کے خواب دکھا سکتا ہے، انسان کو جاگتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے خلاف ابھار سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے خلاف انسان کے ذہن میں باتیں وہ دلا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان نعوذ باللہ خواب کے اندر اللہ رب العالمین کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، انسان اپنے زبان سے ایسے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے شیان شان نہیں ہے، جو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتے، اللہ کی ذات کے لیے وہ الفاظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان ناشکرہ انسان ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کو نعمتیں، رحمتیں زندگی کے اندر دی ہیں، یہ ان سے ناشکری کرنے والا ہے، اور یہ انسان اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہونے والا ہے، تو اس انسان کو چاہیے اپنی اصلاح کرے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو کھڑا دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت کا سوال اللہ سے کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا سوال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمت کریں گے اور اس پر شفقت کریں گے، اور یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر انسان اگر خود کو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا دیکھتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان قرب الہی پانے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے گا۔ تو جو بھی انسان خواب کے اندر سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ انسان کے دیندار ہونے، ایماندار ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا انسان کے ساتھ ہم کلام ہونا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ انسان اگر اس کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہوئی ہے تو یہ امانتوں کو واپس کرنے والا ہے، اور یہ انسان اگر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو بھی یہ انسان مکمل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اللہ رب العالمین اس کو اس کے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں، اس کا نام لے کر آواز دے رہے ہیں، تو اس سے مراد اگر کہ انسان کی کوئی منت ہے، کوئی تمنا ہے، یا اس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اگر یہ انسان اس کی کوئی دشمن ہے، کوئی دشمنی پالنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح خواب کے اندر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دیکھنا، اس سے مراد ہے کہ اس انسان کے حقیقت کے اندر والدین اس سے ناراض ہیں، کیونکہ والدین کی ناراضگی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو معبرین نے لکھا ہے کہ انسان اگر خواب کے اندر اللہ کو خود سے ناراض دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ وہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ اسی طرح آخری خواب کے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے، کسی پہاڑ سے، کسی دیوار سے، یا پھر آسمان سے نیچے گرتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس سے بھی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے ناراض ہیں۔ اس انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کرے اور اپنے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو درست کر لے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہذہ الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہو، واللہ عالم بالصواب۔